سلامت، یہ تقریباً ہماری آدھی سلطنت کے برابر اس کی قیمت ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے، ایک وزیر کو بلاتا ہے کہ بھائی ادھر آؤ اور اس ہیرے کو توڑ دو۔ وزیر جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دوں؟ میں نے زندگی بھر آپ کا نمک کھایا ہے، زندگی بھر میں نے آپ کی خیر خواہی کی ہے، اتنا نقصان میں آپ کا نہیں کر سکتا۔ تو وہ انکار کر دیتا بادشاہ سلامت، یہ ظلم مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرے وزیر کو بلاتا ہے، دوسرا وزیر بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ سلامت میں یہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی قیمتی چیز کو نقصان پہنچا نہیں سکتا میں۔ اسی طرح سب وزیروں کو بلانے کے بعد ہر وزیر جو تھا اس نے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ سلامت یہ عمل مجھ سے نہیں ہوگا۔ اسی میں ادنا غلام بیٹھا ہوا تھا، ایاز، اس کو بلاتے ہیں کہ بھائی ادھر آؤ ایاز، یہ اس کھیرے کی قیمت جو ہے وہ آدھی سلطنت کے برابر ہے، تو اب اس کو جو ہے توڑ دو۔ تو اس کو توڑ دو، یہ ہتھوڑی ہے اور یہ ہیرا، اس کو توڑ دو۔ تو ایاز ہتھوڑی اٹھاتا ہے اور ہیرے پہ مارتا ہے، ہیرے کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ پورا دربار چیخ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا ظلم کر دیا ہے بھائی، اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا۔ بادشاہ سلامت بھی پوچھتے ہیں، ایاز تم نے یہ کیا کیا؟ ایاز ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ سلامت آپ نے کا حکم تھا، اور حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی تھا۔ اس ہیرے کی قیمت تو خیر اس سلطنت کے آدھی سلطنت کے برابر تھی، لیکن آپ کا حکم جو ہے وہ اس سے بھی کہیں اونچے درجے کا ہے۔ تو میں نے آپ کے اس قیمتی چیز حکم کی جو ہے وہ حکم کو بجا لایا، نہ کہ اس ہیرے کی قیمت میرے نظر میں کچھ تھی، تو آپ کا حکم زیادہ قیمتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، دیکھا میں نے اسی لیے جو ہے ایاز کی بات کو مانتا ہوں کہ یہ میرے ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ تو حضرت نے مجھے حکم فرمایا اور میں نے کہا کہ بھائی حکم قیمتی ہے، باقی ہماری حیثیت کیا۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے بزرگوں نے ایک اشعار پڑھا ہے فارسی میں کہ داد اورا قابلیت شرط نیس، بلکہ شرط قابلیت داد اوس، کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ قابلیت پیدا فرما دیتے، کیونکہ ہر چیز تو من جانب اللہ ہی ہے، اللہ جب چاہتا ہے جس چیز کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال اس جو باتیں ہم نے ان بزرگوں کی سنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس اپنے فضل سے ہی ان سارے معاملات کو پورا فرما دے۔ پھر کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جو طریقہ بتا دیا وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ میری رضا جو ہے وہ نبی کی سنت میں، اور نبی کی سنت جو ہے وہ میری رضا کا باعث بنتی ہے۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے یہ ساری باتیں بتا دی ہے کہ بھائی جو تم کرو گے وہی میری رضا ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہاں پر یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جب یہاں پر آ کر انسان دنیا کے معاملات کو دیکھتا ہے تو وہیں پر آ کر اس کی اصل حقیقت کھل جاتی ہے کہ ہم نبی کی سنت کو، اللہ کے حکم کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ویسے تو ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن جب امتحان آتا ہے کہ کون سی چیز قیمتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کی سنت کو، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، حقیر سمجھتے ہیں اور دنیا کے کاموں کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں آپ لیں گے تو جس نے ایسا نہیں کیا وہ کامیاب ہے کہ اللہ کا حکم ہے، دنیا کا لاکھوں روپے کا نقصان، کروڑوں روپے کا نقصان ہو، لیکن اللہ کا حکم قیمتی ہے۔ تو جہاں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہیں پہ انسان کی کامیابی شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی اگر 24 گھنٹے کی جو ہے وہ صحیح ہو جائے تو سب کچھ صحیح ہو گیا۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی، اکثر ان باتوں کا میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ؟ تو ہر چیز کو کسی نہ کسی کیلکولیشن میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اس کو تولا جاتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی عبادت آپ کتنی دیر کرتے ہیں؟
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت حساب کتاب لگا کے ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ کرتا ہوں میں، 1 گھنٹہ کر لیتا ہوں گا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ہے بھئی یہ بھی کر لیتا ہوں اور وہ بھی کر لیتا ہوں، لیکن یہ سب ملا کے جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹہ ہے، چلیں بہت تیر ماروں گا تو 3 گھنٹہ عبادت کرتا ہوں میں نے کہا کہ بھائی آپ 3 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں، میں 24 گھنٹہ عبادت کرتا ہوں۔ کہنا حضرت اتنا بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے، 24 گھنٹہ عبادت کر رہے ہیں؟ کہنا ہاں، کیوں؟ کیونکہ عبادت کو ہم نے صرف جب سوال کیا گیا کہ عبادت کتنی دیر کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دل و دماغ میں جو عبادت کا مفہوم ہے وہی آیا کہ نماز پڑھتے ہیں، ہے بھئی، اس کے بعد جو ہے وہ تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ جو آپ کے دماغ میں اور دل میں آیا، آپ نے عبادت اسی کو سمجھا، تبھی تو آپ نے یہ بات کہی۔ لیکن جب انسان کی یہ بات سمجھ میں آئے کہ 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں میں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت سمجھتا ہے، وہ کھانا بھی عبادت سمجھ رہا ہے، وہ ہر عمل کو، وہ اگر کام پہ جا رہا ہے، آفس کے کام پہ، اپنے کاروبار کے کام پہ، تو وہ بھی اس کو عبادت سمجھتا ہے، تو 24 گھنٹے کی عبادت ہو گئی۔ اگر ہم اس نیت، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے، جب ہماری نیتوں میں یہ نہیں ہے تو عبادت کیسے بنے گی؟ وہ تو سب سے پہلے تو نیت بنتی ہے تو عبادت بنتی ہے۔ تو جب تک ہماری نیتوں میں ہم اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت تو ہر چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے وہ عبادت ہے، اور جو طریقہ نبی نے ہمیں کر کے دکھا دیا وہ عبادت ہے۔ اس میں سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اس میں باتھ روم جانا بھی ہے، اس کے جو عمل ہے وہ عبادت ہی کہلاتی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اس کو عبادت سمجھیں تو، کیونکہ نیت ہی سے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں جسٹ اپوزٹ ہو گیا معاملہ، تھوڑی سی سوچ میں بدلی میں سب کچھ بدل گیا کہ بھائی جب 3 گھنٹے عبادت کرتے ہیں اور باقی 21 گھنٹے ہم غفلت میں گزار رہے ہیں، تو یہ 3 گھنٹے کا جو معاملہ وہ 21 گھنٹہ تو حاوی ہو جائے گا، کیونکہ ہر ذاتی جو ہوتی ہے وہ کمی پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جس کو ہم عبادت نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انس کو صرف پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو عبادت مختصر ہو گئی اور غفلت جو ہے وہ 21 گھنٹے کی ہو گئی۔ اب اس کو جسٹ پلٹ دیجئے آپ کہ 24 گھنٹے کی عبادت میں اگر ہم کہیں کہ یار غفلت میں وقت گزرتا ہے، وہ 3 گھنٹے گزرتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ وقت ہی نہیں ہے۔ کام پہ جا رہے ہیں تو عبادت، تو 8 گھنٹے کام کر لیا، سو رہے ہیں تو عبادت، 6-8 گھنٹے سونے گزار دی عبادت، کھانا کھا رہے ہیں عبادت، تو اس کے اندر بھی کچھ وقت عبادت میں چلا گیا۔ اس کے بعد آئیے باتھ روم گئے، نہانے گئے، طہارت کے لیے گئے، سب جگہ گئے عبادت، تو بچا کتنا گھنٹہ؟ وہی 2-3 گھنٹے بچے گا۔ اگر وہ 2-3 گھنٹہ اللہ معاف کرے غفلت میں گزر رہا ہے، اور 21 گھنٹہ عبادت میں گزر رہا ہے، تو حاوی تو وہی چیز ہوگی جو زیادہ ہے۔ اب دن کا معاملہ ہی پلٹ گیا۔ ہم نے دیکھا ہوگا اکثر ہم چاول خریدتے ہیں، ہم گھروں کے سامان خریدتے ہیں، دال خریدتے ہیں، اس کے اندر چاول کے اندر کنکری بھی ہوتی ہے، اس چاول کے اندر کچھ بھوسے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھوسا بھی اسی بھاؤ بکتا ہے جس بھاؤ چاول بکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا بھائی بھوسا الگ کر لو اس میں، یا اس کے اندر چند کنکری آ گئی اس کو الگ کر لو، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو چیز اس کے اندر چلی گئی ہے وہ کم مقدار میں ہے، وہ اسی چاول کے یا اسی قیمت کے بھاؤ بکے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح یہ جو زندگی ہے ہماری، جو ہم نے جس کو عبادت کو اللہ معاف کر ہم نے مفہومی شیطان نے ہمیں ایسا بدل دیا کہ ہم ہر آدمی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے بلکہ وہ مایوس ہے، ہم تو بات کرتے ہی نہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے سب کے معاملات 5 انگلیاں برابر رکھی نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے اتنے ذرائع ہیں جتنے اس دنیا کے اندر اللہ نے مخلوق بنائی ہے، کم و بیش لوگ کہتے ہیں 28,000 مخلوق ہے۔ جتنے مخلوق سانس لیتی ہے، اتنے ذرائع ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ نوکری کر کے اللہ کو راضی کرے تو وہ ذریعہ ہے نوکری کا، ایک آدمی کاروبار کر کے کرے تو کاروبار ذریعہ ہے، اور ایک آدمی اللہ معاف کرے گناہ کر کے کرے تو گناہ بھی ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے۔
یہ گناہ کو بھی تو آپ نے کہا یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، قصور ہو گیا، معاف فرما دے، تو اللہ گناہ کو بھی ثواب میں تبدیل کر دیتا. تو یہ ایسا زبردست نظام ہے، لیکن صرف کیا ہے، تھوڑا سا اس ذہن کو، اس دل کو سمجھانا ہے کہ بھائی ہر عمل کر رہے ہیں جو وہی کرو، لیکن اس کو اللہ سے جوڑ دو، وہ ثواب بن گیا، وہ عبادت بن گئی. تو اتنا آسان فارمولہ ہے، لیکن ہم اور آپ، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کس دھن میں لگے ہوئے.